نہیں یہ لفظ اللہم اس کے کتنے مقام ہیں؟ اللہم کے معنی کیا بننا ہے؟ مخاطب ہے نا، کسی سے پکار رہا ہے نا کسی کو. اب کہتے ہیں کہ اللہم کا مقام جو ہے وہ علو سے لے کے نزول تک ہے، یعنی کہ یہ توحید سے شروع ہو کے نبوت میں ختم ہوتا ہے. اس کا اول کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے؟ آئی نا سمجھ؟ تو اس کا سر الف ہے اور اس کا محیط میم ہے، اور میم مظہر ہے کائنات کا. بعض بزرگوں نے اس کی توجہ بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں کہ لام اور ہا، اللہما کا لام اور ہا جو ہے یہ دو تجلیاں ہیں. ایک وہ تجلی ہے جو طور پر ہوئی، ایک وہ تجلی ہے جو ہرا میں ہوئی. آئی نا سمجھ؟ اچھا، جو لام ہے، لام کی تجلی انہوں نے فرمائی ہے کہ لا کی جو تجلی تھی لام کی وہ محدود وقت کے لیے تھی، اسی وقت ظہور ہوا اور اسی وقت تفریس ہونے کے بعد پھر ظہور اس کے بعد نہیں ہوا، ختم ہو گئی بات. لیکن ہا کی تجلی جو تھی وہ ہمیشہ رہے گی، اس لیے آپ کا زمانہ محیط ہے. آخری زمانہ آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ محیط ہیں زمانے پر، اور وہ ہا کی تجلی ہے. اور ہا کی تجلی ہویت بھی ہے، ہاہود بھی ہے، اور ہدایت بھی ہے، کہ کام ہدایت ہے، مقام ہاہوت ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت عالمگیر نہیں تھی، کیوں؟ اچھا، ایک امت سے دوسری امت کے لیے نہیں تھی. آپ کی باسط اور آپ کی دعوت کہ ہا کی تجلی ہے، یہ ہدایت کی تجلی ہے، تو یہ عالم کے لیے ہے، تمام عالم کو دعوت دی گئی ہے. اس میں یہودیوں کو بھی دعوت دی گئی، عیسائیوں کو بھی دعوت دی گئی، ہندوؤں کو بھی دعوت دی گئی، تمام نوع انسانی کو دعوت دی گئی، وہ کسی بھی مذاہب، کسی بھی گروہ، کسی بھی فرقے تعلق رکھے. اور یہی اس کا کمال ہے کہ اس کا کمال یہ ہے اس دعوت کا کہ جو اس سے انکار کرے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اس کو قبول کرے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا. یعنی کہ اللہ کی دوستی دشمنی اس دعوت کو قبول کرنے اور انکار کرنے میں ہے. اس لیے یہ اللہم کی ہا کی تجلی ہے. یہ اور دو ہی دعوتوں کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ موسیٰ نے دی اور ایک جو سرکار دو عالم نے دی.